السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت، محبت، تعلق کی بنیاد پر ہم سب کو ایک نشست میں جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے سورۃ الانشقاق ہے۔ یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں بھی تقریباً انہی باتوں کا اعادہ کیا گیا ہے جو اس سے پہلی سورتیں گزری ہیں، جس میں قیامت، حساب و کتاب اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت قائم ہونے کے وقت جو زمین و آسمان کے حالات ہوں گے اس کا خصوصاً تذکرہ، اور اس سورت پاک میں غافل انسانوں کو ایک تنبیہاً اور اس کے حالات جو اس دنیا میں غفلت کے ساتھ رہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی ہے کہ کل قیامت کے دن تمہاری اس غفلت والی زندگی بہت بھاری پڑے گی، اور وہاں کے پھر حساب و کتاب، نام اعمال سے متعلق بھی آیتیں موجود ہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت پاک میں بھی تقریباً انہی باتوں کو ایک بہت ہی خوبصورت اور جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک اہم اور خاص بات اس سورت پاک میں جو مذکور ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے والی سورت تطفیف میں جو گزری ہے، جس میں کفار و مشرکین اور اسی طرح سے دین کے مذاق اڑانے والوں کی ایک حالات اور ان کی زندگی کے ایک بات ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ خصوصاً اس وقت کفار و مشرکین اور آج کے دور میں جن کے دلوں میں ایمان اور اسلام والوں کی اہمیت نہیں ہے، جو لوگ اس طرح سے مذاق اور تفریح اور ایسے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں، اور پھر اپنے خاص نشستوں میں یا اپنے گھر کے ماحول میں آ کر کے دین کو مذاقاً تفریحاً ذکر کرتے ہیں، اور دین والوں اور ایمان والوں کو بہت حقیر سمجھ کر کے اپنے گھروں میں وہ بات چیت کرتے ہیں، اپنی خاص محفلوں میں کرتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ایک اس سورت پاک میں جواب دیا ہے اور بتایا کہ یہاں تم خوشیاں منا لو، اس طرح کے تذکرے کر لو، کل قیامت کے دن نیک لوگ، میرے خاص بندے لوگ جن کے اعمال اچھے ہوں گے، وہ کل اپنے گھر والوں، اہل و عیال کی طرف جب لوٹیں گے جنت میں، تو وہ لوگ بھی اسی طرح سے چرچا کریں گے، بات کریں گے، خوشیاں منائیں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اس سورت پاک میں جو ان لوگوں کے حالات اور ان کی کیفیت کو بیان کیا، ایمان والوں کے بھی حالات اور خوشخبری اور بشارتیں اس سورت پاک میں سنایا ہے۔
لہذا اس بنیاد پر اس صورت پاک میں جو یہ بات آئی ہے اس کی بڑی اہمیت اور بڑی اس کی ایک اہمیت کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے شروع فرمایا اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ پڑے گا، جیسا کہ اس سے پہلے جب السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کا حکم وہ مان لے گا اور اس کو ماننا ہی ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر کی ساری چیزوں کو نکال دے گی اور وہ مکمل طور سے خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین کو اپنے رب کی بات ماننا ہی ہے، اسی لیے وہ مان کر کے یہ سارے کام کر دے گی۔ بھائیو اور بزرگوں، انداز الگ ہے، لیکن اس سے پہلے اور قرآن کریم کے مختلف آیات کریمہ میں قیامت کے نقشے جہاں بیان کیے گئے، حالات جہاں ذکر کیے گئے، اسی طرح سے بیان کیے گئے ہیں کہ آسمان پھٹ پڑے گا، پہاڑ چل پڑے گا، زمین اپنے اندر کے خزانے کو نکال دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، تو یہاں بھی آسمان جب پھٹے گا اور اللہ کے حکم سے یہ ہوگا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جب اللہ حکم دے گا تو آسمان فوراً اس کو مانے گا، فوراً اس کو قبول کرے گا، اور قبول کرنا ہی ہے، اس کے سوا آسمان کو بھی کوئی چارے کار نہیں ہے، وہ کوئی ہیلے بہانے تدبیریں کر کے اپنے آپ کو بچا لے، نہیں، بلکہ حکم لازم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آسمان بھی اللہ کا حکم مانے گا اس وقت، اور ماننا ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی چارے کار نہیں ہے۔ لہذا قیامت کے دن چاہے اس دنیا میں کتنا بڑا طاقتور انسان کیوں نہ ہو، حکومت و سلطنت کا وہ مالک کیوں نہ ہو، اور اس دنیا میں بڑی شہرت کیوں نہ ہو، اس کی پکڑ کیوں نہ ہو، جب اللہ کا حکم آ جائے گا اس کے سلسلے میں تو اس کو چاہتے نہ چاہتے ماننا پڑے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ زمین جب پھیلا دی جائے گی۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین کو ایک ربڑ کی طرح اللہ تعالیٰ اس طرح کھینچ دے گا اور کئی گنا کر دے گا، جتنی ابھی زمین ہے اس سے کئی گنا یہ زمین اور زیادہ پھیل جائے گی، اور اس کے اوپر جتنے پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، راستے ہیں، دریا سمندر ہیں، درخت ہیں، جنگلات ہیں، سب سے اللہ صاف کر کے چٹیل خوبصورت زمین کو تیار کر کے انسانوں کے سامنے رکھ دے گا، تاکہ ساری مخلوق اس میں آ کر کے سمٹ کر کے جمع ہو جائے اور ان کا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ لہذا زمین کے سلسلے میں دوسری جگہ بھی اسی طرح سے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زمین سے بھی بدل دے گا، یعنی ایک زمین ہے اس سے اور کئی گنا زمینیں بڑھا دے گا، اور اللہ اگر چاہے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اس وقت میں اپنے اندر کی ساری چیزوں کو باہر نکال دے گی اور مکمل خالی ہو جائے گی۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان جو قبروں میں دفن کر دیے گئے ہیں، وہ بھی سب نکل کر کے باہر ہو جائیں گے۔ جتنے خزانے ہیں، جتنے اس کے اندر میں اللہ رب العالمین نے خزانوں کو رکھ دیا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں باہر اپنے آپ نکل جائے گی۔ مردے بھی قبروں سے نکل باہر ہوں گے اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ درخت، پیڑ، پودے، پہاڑ اور یہ سارے ٹیلے، راستے، ساری چیزوں سے زمین اپنے آپ کو صاف ستھری کر لے گی اور خالی ہو کر کے تیار رہے گی، تاکہ انسان اس پر آئے اور اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں۔ اللہ فرمائے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین کو تو یہ بات ماننی ہے اور یہ لازم
لازم ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ لہذا جس طرح سے پھٹنے کے وقت اللہ کے حکم سے آسمان پھٹے گا، اسی طرح سے اللہ کے حکم سے زمین بھی عمل کرے گی۔ لہذا یہ دونوں چیزیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں میرے بھائیو بزرگوں، زمین کا سمجھنا بھی آسان ہے اور آسمان کا سمجھنا بھی آسان ہے۔ ان دونوں چیزوں کی پہچاننے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی بڑی آسانی کے ساتھ آسمان کو دیکھ سکتا ہے، اس کی بلندیوں کو دیکھ سکتا ہے، اس کے رکنے اور ٹھہرنے کو دیکھ سکتا ہے کہ اتنا لمبا چوڑا آسمان کو کس نے روک رکھا ہے، اور اتنی لمبی چوڑی زمین جس پر انسانوں کو اللہ نے بسایا، اونچے اونچے پہاڑوں کو قائم کیا، اتنی لمبی چوڑی دریا، سمندر، ندیاں، ساری چیزوں کو اللہ بہا رکھا ہے، اور یہ ساری انسانوں کی ضرورتیں اسی زمین میں اللہ نے دفن کر رکھا ہے۔ جو وقت ضرورت زمین نکالتی ہے اور انسان کی ضرورت کے لیے پیش کر دیتی ہے، اس کا سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہے۔ لیکن اتنی مضبوط زمین، اتنا مضبوط اونچا آسمان، لیکن اللہ کا جب حکم ہو جائے گا تو یہ پھٹ پڑے گا، زمین پھٹ پڑے گی، خزانے نکل جائیں گے، کوئی کسی طرح سے کسی کو نہ ماننے کا کوئی ہمت اور کوئی طاقت اس وقت نہیں ہوگی۔ پھر کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم اپنے رب سے ملنے کے لیے تم کو بڑی محنت مشقت کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی محنت و مشقت کے اللہ کے حضور میں پہنچ جاؤ گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، بلکہ اس دنیا میں رہ کر کے اللہ سے ملنے کے لیے، دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے بہت ساری محنتیں، مشقتیں اٹھانی پڑے گی، تب یہ مرحلہ گزار کر کے کہیں اللہ کے سامنے تم کو پہنچنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک انسان آسانی کے ساتھ نہیں، بات بنے بنائے نہیں، بلکہ اس دنیا میں رہ کر کے وہاں کے لیے ہم کو بڑی محنتیں، جستجو اور بہت ہی مشقتوں کے دور مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ رب العالمین سے ملاقات اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ علماء مفسرین اس آیت کریمہ کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے ایک محنت اور مشقت کی زندگی دی ہے، چاہے وہ نیکیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ برائیوں کی شکل میں ہو۔ لہذا ایک آدمی کو اگر نیک بننا ہے، ایک آدمی کو اللہ کی نظر میں اگر محبوب بندہ بننا ہے، ایک آدمی کو اگر جنت والا انسان بننا ہے اور جنت میں جانا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں اس کو نیکیوں میں محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ جتنے مسائل اور مرحلے اس کے سامنے آئیں گے اس کو جھیلنا پڑے گا، صبر اور شکر سے کام لینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ نیکی حاصل ہو جائے گی اور وہ اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو خوش کر لے گا، جنت کو وہ پا لے گا، نہیں، بلکہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی کو نیکی کے میدان میں بڑی محنتیں، مشقتیں کرنی پڑے گی، تب جا کر کے یہ نعمت حاصل ہوگی۔ اسی طرح سے یاد رکھیے کہ ایک آدمی اگر وہ برائی میں، گناہ میں اگر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کو اپنی برائیوں میں بھی اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ گناہ کی زندگی سے گزر کر کے محنت و مشقت سے وہ گناہ کے اعمال تیار کر کے پھر ایک دن اس کو اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے کوئی آدمی، بلکہ اللہ رب العالمین نے گناہوں پر بھی بہت ہی رکاوٹیں رکھا ہے تاکہ بندہ وقت پر اس کی محنت، اس کی کوشش اور اس کی تکلیفوں سے وہ رک جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کا راستہ بڑی آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں، بلکہ اس میں بھی اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک آدمی اگر چوری کے میدان میں محنت کرتا ہے اور چوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو بڑی تدبیریں کرنی پڑتی ہے، اس کو بڑی مشقت
مشقتیں کرنی پڑتی ہے، اپنے جسم کو بہت ہی لگانا پڑتا ہے، کبھی اگر پکڑ لیا جاتا ہے تو قید و مشقت کی زندگی بھی جھیلنی پڑتی ہے اور اپنے جسم کو مشقتوں میں ڈالنا پڑتا ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ میں ایک چوری کا عمل پورا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی اگر کوئی بھی گناہ کا کام اور راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو دماغ لگانا پڑتا ہے۔ ایک آدمی اگر کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو دھوکہ دینے کے لیے وہ ہزاروں تدبیریں کرتا ہے، ہزاروں شکلیں اپناتا ہے، ہزاروں بولیاں وہ بولتا ہے، دماغ کو استعمال کرتا ہے، تب کہیں جا کر کے دھوکے کے گناہ کو اپنی زندگی اور اپنے نام اعمال میں وہ ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی اگر قتل کسی کو کر کے اپنے نام اعمال میں قتل کا گناہ لانا پڑتا ہے تو پھر اس کو اس میں محنت، مشقت اور بڑی جستجو اور تدبیریں کرنی پڑتی ہے۔ تو یاد رکھیے، چاہے وہ نیکی کا عمل ہو یا برائی کا عمل ہو، میرے بھائیو بزرگوں، دونوں کو اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، لہذا دونوں کاموں میں محنت ضروری ہے۔ بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی اگر چاہے کہ بغیر کسی محنت کے، ہم نے جس طرح کلمہ پڑھ لیا، اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی ہمیں اس کے لیے مرحلہ وار سفر نہیں کرنا پڑا، کہیں جا کر کے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ سیکھنا نہیں پڑا، پڑھنا نہیں پڑا، بلکہ اور کوئی اس کے پڑھنے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد کوئی بڑی پریشانیاں نہیں آئی، بلکہ گھر خاندان کے نام سے ہم مسلمان اور کلمہ پڑھ لیے، بہت آسان ہے، اب تو جنت کا راستہ بالکل صحیح ہے، جنت کا راستہ آسان ہو گیا، اب تو اللہ کو ہم راضی کر لیے۔ نہیں میرے بھائیو بزرگوں، بلکہ آج ہمارے اندر میں جو یہ احساس ہے وہ غلط احساس ہے، بلکہ اس ایمان پر پھر محنت کرنی پڑتی ہے، اس ایمان کو بچانا پڑتا ہے، اس ایمان کے لیے ہمیں بہت سارے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں یہ جا کر کے ایمان بچتا ہے۔ ورنہ اگر اس ایمان پر محنت نہ کی جائے، اس ایمان کو گناہوں سے بچایا نہیں جائے، اس ایمان کو ہم کو حلال اور اس کے حرام میں فرق کیے بغیر زندگی اگر ہم نہیں گزاریں گے اور اس سلسلے میں محنت نہیں کریں گے، عقیدے کو درست نہیں رکھیں گے، شرک کا عمل اگر کر لیں گے تو پھر یہی ایمان نقصان کا ذریعہ ہمارے لیے بن جاتا ہے، اور پھر ایک آدمی زندگی کی خوشی اور خوش بہار میں بھی وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کو ایمان لانے کے بعد، مسلمان بننے کے بعد، اس ایمان کی حفاظت کے لیے محنت ضروری ہے، محنت ضروری ہے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن کریم کے آیت کریمہ سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان اتار چڑھاؤ میں رہتا ہے۔ اگر اس کو خیال نہیں کیا جائے، اس کی فکریں نہیں کیا جائے، اس کو بچایا نہیں جائے تو پھر یہ ایمان گھٹتے 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 موت کے وقت بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی اگر مرتا ہے مسلمان کے گھر میں، جنازہ اس کا مسلمان پڑھتے ہیں، اس کا نماز جنازہ بڑا سا بڑا کوئی عالم اور علماء کو انہیں پڑھا دے، لیکن وہ کفر میں اس کی روح نکلی ہوئی ہوتی ہے، پتہ یہ چلا کہ محنت کے بغیر ہم ایمان میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم کو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے جو عبادات کا طریقہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اور جو شرائط مقرر کیے گئے ہیں اس کو ہم کو عمل میں لانا پڑے گا۔ اس کے بغیر ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کے بغیر ہمارے روزے صحیح نہیں ہوں گے، اس کے بغیر ہمارے حج صحیح نہیں ہوں گے، اس کے بغیر ہمارا مال پاک صاف نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو نیکی کے راستے سے گزر کر کے اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت ساری محنتیں، مشقتیں کرنی پڑے گی، بہت سارے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، صبر اور استقلال کا دامن تھامنا پڑے گا، اور اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے ہر حال میں کہنا پڑے گا ربنا اللہ، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بہتر طریقہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کے کسی اور طریقے، راستے اور زندگی میں کامیابی نہیں ہے۔ صبر کرنا پڑے گا، ہمت اور استقلال کے ساتھ قائم رہنا پڑے گا، تب کہیں جا کر کے کامیابی ملے گی۔ اگر اتنے آسان بات ہوتی میرے بھائیو بزرگوں
کہ چند فرائض نماز پڑھ لیں گے اور اسی طریقے سے چند چیزوں کو اسلام میں ہم شو کر دیں گے. مثال کے طور پر میں نکاح کے وقت میں ہم کسی قاضی کے سامنے پڑھ کر کے نکاح کے کلمات ادا کر دیں گے, ہم پکے سچے مسلمان ہو جائیں گے. کسی کی موت کے وقت میں جنازہ پڑھ کر کے مسلمان کی قبرستان میں دفن کر دیں گے, ہم مسلمان کہلائیں گے اور میرا حق ادا ہو جائے گا. اسی طرح سے اور کبھی کسی اور موقع پر میں کوئی عبادت دیکھ دکھا کر کے کر لیں گے, ہم پکے سچے مسلمان اور ہمارا جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا, اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. میرے بھائیو, بزرگوں, میری ماں بہنوں, اگر اتنا مسئلہ آسان ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اتنی مشقت, اتنی پریشانیاں اٹھانے کی ضرورت اور نوبت نہیں آتی. وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پھر ان کو اتنی کوششیں نہیں کرنی پڑتی, بلکہ بس وہ تو کلمہ پڑھے تھے نبی کے سامنے, وہ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کلمہ پڑھے تھے, آپ نبی کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھے تھے, وہ تو کامیاب تھے. ان کو اب نمازوں میں محنت نہیں کرنی پڑتی, ان کو اپنی روزی رزق میں حلال و حرام کا فرق کرنا نہیں پڑتا, جو چاہتے کھا پی لیتے, جب دل چاہتا نماز پڑھ لیتے, جب دل چاہتا روزہ رکھ لیتے, جس طرح سے ہوتا اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار لیتے. کوئی محنت نہیں, کوئی مشقت نہیں اٹھاتے, بلکہ بنے بنائے راستہ ان کو جنت کا مل جاتا اور چلے جاتے. نہیں, اتنا آسان نہیں ہے. غور کیجئے, صحابہ نے اسی لیے اتنی محنت کی اپنے ایمان کو حفاظت اور اس کی بچاؤ کے لیے کہ وہ کبھی بھی اللہ اکبر بڑی سی بڑی مصیبت ایمان کے سامنے اگر کھڑی ہو جاتی تھی تو پہاڑ جیسے ڈٹ کر کے مقابلہ کرتے تھے, لیکن ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے دیتے, ذرہ برابر ایمان میں کمزوری نہیں آنے دیتے. اگر عبادات کا معاملات ہوتا تب بھی اس کو دنیا ایک طرف ہو جاتی اور وہ پہلے اپنی عبادت کو پوری کرتے اور اللہ کا حکم مانتے. وہ محنت کرتے تھے, وہ مشقت کرتے تھے, وہ اپنے حلال و حرام کی زندگی میں بہت ہی ناپ تول اور بہت سجھاؤ رکھتے تھے, تبھی وہ جا کر کے اسی زمین پر جنتی ہونے کے مستحق بن گئے. آج ہم لوگوں کی جو زندگی ہے میرے بھائی بزرگوں, ہم نے یہ سمجھا رمضان کا ایک روزہ رکھ لیا, 5 وقت کی نماز جیسے تیسے ادا کر دیا, کبھی دل چاہا تو قرآن اٹھایا ایک رکوع پڑھ لیا, کبھی دل چاہا تو سورہ یاسین کی تلاوت کر دیا, کبھی دل چاہا تو کچھ نیکی کے لیے صدقہ خیرات کر دیا, ہم کامیاب ہو گئے. نہیں نہیں, اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. بہت محنت کرنی پڑے گی, بڑی مشقت کرنی پڑے گی. تبھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کتنی مشقت کرتے تھے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کی عبادت میں جو مشقتیں اور تکلیفیں ہم دیکھا کرتی تھی, کبھی کبھی ہم پوچھ بیٹھتی تھی یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں, اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے, آپ کی زندگی میں کوئی خطا اور گناہ نہیں ہو سکتے ہیں, اے اللہ کے حبیب پھر بھی آپ اتنی عبادتوں میں مشقت اور تکلیف اٹھاتے ہیں. لمبے لمبے سجدے آپ کے ہوتے تھے, لمبی لمبی رکوع آپ کی ہوا کرتی تھی, قرآن کھڑے کھڑے نماز میں پڑھتے چلے جاتے تھے, استغفار کی کثرت ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سوکھی اور سوکڑی ہوئی چٹائیوں پر آپ سو کر کے رات گزار دیتے تھے, محنت اور مشقت کرتے تھے. کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک جملہ ارشاد فرمایا, کتنا پیارا جملہ, اے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں, آج ہم نے سمجھ لیا بس چند نمازیں پڑھ لیں جس طرح سے ہو سکے, ہم کامیاب, جنت میرا رجسٹریشن ہو گیا ہے, ہم حج جا کر کے دکھاوے کے طور پر کر دیا, ہو گیا میرا, اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. نہیں, بہت محنت مشقت کرنی پڑے گی. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کتنی مشقت کرتے تھے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر,
اکبر، جن کی بشارتیں کتنی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کا اس دنیا میں دیے، لیکن رات کی تنہائیوں میں اپنی جوتی کو بازو میں دبا کر کے مدینے کے گلیوں میں چکر کاٹتے تھے تاکہ شاید میری اس محنت سے، اس مشقت سے، اس ہمدردی سے اللہ راضی ہو جائے اور جنت کا معاملہ میرا آسان ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے اور میری آخرت بن جائے۔ یہ محنت تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کرتے تھے، اپنی روزی کو حلال بنانے کے لیے بڑی محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے۔ اگر ان کو فاقہ رہنا پڑتا تھا تو وہ فاقے گزار دیتے تھے، لیکن حرام لقمہ اپنے اندر اور قریب آنے نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ ہماری جنت، ہماری مشکلیں، اس سے مشکلیں بڑھ جائے گی، جنت کا راستہ سخت ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، عبادتوں کی اثرات چلے جائیں گے، دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ لوگ محنت مزدوری میں بھی بہت ہی کوشش کرتے تھے تاکہ خود بھی حلال کھاؤں اور دوسروں اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلاؤں۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں مدینے کے راستے بازار کی طرف، اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جب بیٹھ کر کے جوتیاں سل رہے تھے اور رسیوں کو بناتے تھے اور چمڑوں پر اپنے ہاتھ کو پھیر پھیر کر کے نرم کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت دیر تک دیکھتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آقا کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو جاتے ہیں، میرے کام کو میرے رسول، میرے پیغمبر، میرے آقا دیکھ رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، ہاتھوں سے جوتے چمڑوں کو نرم کر رہے ہیں، رسیوں کو بانٹ رہے ہیں اور جوتے کی سلائی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو اٹھایا اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے آپ نے بوسہ دیا، آپ چوم لیے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تیری اس محنت اور مشقت کی وجہ سے تیرے ہاتھ اگرچہ کھردرا ہو گیا ہے، اللہ اکبر، چمڑے ادھڑ گئے ہیں، لیکن تیری اس محنت اور حلال کمائی کی وجہ سے اس ہاتھ پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ میرے بھائیو بزرگوں، کیوں وہ محنت کرتے تھے؟ کیوں وہ مشقت کرتے تھے؟ کیوں ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا تھا، یہ یقین ان کے دل میں تھا، اسی لیے وہ محنت کرتے تھے اپنے حلال روزی کے سلسلے میں، عبادتوں میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنا وقت لگاتے تھے کہ اگر وہ آ گئے تو پھر سجدہ کیے تو سجدے میں رات گزر جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے میری یہ محنت اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خود حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، حدیثوں میں ذکر ہے کہ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رکعت باندھتی ہے، رات میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور جب وہ سجدہ کرتی ہے اور پہلی رکعت کو سجدے میں وہ جب اپنے سجدے کو لمبا کر دیتی ہے، اللہ اکبر، اتنا لمبا سجدہ کہ ایک آواز آتی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان پکارتے ہیں، کان میں آواز پڑتی ہے، پھر دوسری رکعت آپ مکمل کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے یوں کہتے ہیں، اے اللہ، کیا تو نے آج رات کو چھوٹی کر دی کہ میرے ایک سجدے میں رات پوری ہو گئی؟ کون ہے یہ؟ کس کا واقعہ ہے؟ یہ اس لاڈلے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، جنہوں نے جنت کی سرداری حاصل کی، لیکن پھر بھی اپنی عبادت میں اتنی محنت مشقت کرتے تھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم اور آپ تو 5 منٹ کی عبادت میں وقت نہیں لگاتے ہیں اور پھر ہزاروں شکوے شکایت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو بزرگوں، بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جو بڑے تاجر تھے، اللہ نے ان کو دولت، مال، سب کچھ اس دنیا میں عطا فرمایا تھا۔ کئی مرتبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارتیں سنائی اور آپ کی مالداری پر اللہ کے رسول دعائیں دیا کرتے تھے، آپ خوش ہوا کرتے تھے اور آپ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ قسم خدا کی وہ پوری رات قرآن کریم کی تلاوت گھر میں کیا کرتے تھے۔ ان کے اولاد، ان کے بچوں نے دیکھ کر کے کبھی کبھی کہا کرتے تھے، ابا آپ اتنی مشقت رات بھر کرتے ہیں اور
قرآن کریم کی آپ تلاوت میں لگے رہتے ہیں، کیا اتنی محنت اور مشقت کرنا ہے میرے بھائی بزرگوں؟ کیا کس چیز کی کمی تھی؟ نہ دولت کی کمی تھی، نہ عزت کی کمی تھی، نہ ایمان کی کمی ہے، نہ تقوی کی کمی ہے، نہ کچھ ایسی ہے۔ نبی کے سامنے اپنی دولتوں کو پیش کر دیتے تھے۔ ایسے صحابی رسول رات رات بھر محنت کرتے تھے اور رات رات اللہ کے حضور اور اللہ کے کلام پڑھا کرتے تھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اللہ نے اتنا اپنی خوشنودی اس دنیا میں ان کے لیے دکھایا کہ جب ایک مرتبہ وہ سورہ نور کی تلاوت کر رہے تھے اور رات جاگنے کی وجہ سے اور اس نہ سونے کی وجہ سے جب ان کو نیند کا کبھی غلبہ ہوتا تھا تو قرآن کریم کی تلاوت بند کرتے تھے، پھر منہ پر پانی چھڑکتے تھے اور پھر نیند اور سستی کو دور کرتے تھے اور پھر تلاوت شروع کرتے تھے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جب دیکھے کہ کسی کے گھر پر عرش سے نور اتر رہا ہے تو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ دیکھ کر کے آؤ کس کا گھر ہے۔ وہ جب جا کر کے دیکھ کر کے آئے اور بتائے یا رسول اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، نبی بہت خوش ہوئے۔ صبح ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا گھر میں رات میں کیا کر رہے تھے؟ بتایا یا رسول اللہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ نور کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کبھی تلاوت سے ہٹ جاتے تھے یا تلاوت روک دیتے تھے؟ آپ نے بتایا جب کبھی نیند کا غلبہ ہوتا تھا، سستی ہوتی تھی، تلاوت روک کر کے منہ کو صاف کرتا تھا، پانی چھڑکتا تھا، پھر ذرا سستی دور ہو جاتی تھی، پھر تلاوت شروع کرتا تھا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آقا نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تیرے گھر پر اللہ رب العالمین عرش سے نور بھیج رہا تھا، جب تم تلاوت بند کرتے تھے تو نور بھی رک جایا کرتا تھا۔ یہ کون لوگ تھے جو محنت کرتے تھے؟ آج ہم لوگ سال سال گزر جائے، مہینے مہینے گزر جائے، کبھی اللہ کا کلام ہاتھ میں اٹھانا ہمیں نصیب نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ بیٹھ کر کے سمجھ لیے ہم آسانی کے ساتھ صرف کلمہ پڑھ لینے کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے ہم بہت ہی عزت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ملاقات کر لیں گے۔ نہیں، بڑی محنت کرنی پڑے گی، بہت ہی مشقت کرنی پڑے گی، بہت ہی اس میں اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا، تب کہیں جا کر کے کامیابی ملے گی۔ بیٹھے بیٹھائے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے اور اتنی آسانی سے نہیں جس طرح سے آج ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ میں عبادتیں لمحے لمحے میں تھوڑی سے وقت میں کر کے ہم اپنی طبیعت کو بیزار کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، محنت کرنی پڑے گی۔ ایمان کے سلسلے میں، اس کے بچانے کے سلسلے میں ہم کو جاننا پڑے گا ایمان کا خطرہ کہاں کہاں سے آتا ہے، کس کس راستے سے آتا ہے، کس عمل سے آتا ہے۔ ہم کو ان سارے راستوں کو بند کرنا پڑے گا اور ایمان کو صحیح سلامت موت تک بچانا پڑے گا۔ اسی طرح سے عبادت میں ہمیں کہاں کہاں اور کن کن چیزوں سے خلل پہنچتا ہے اس کو ہم کو روکنا پڑے گا، اس کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا اور اس سے ہم کو ہٹنا پڑے گا، تب کہیں جا کر کے ہمیں اس محنت کی بنیاد پر ہماری نمازیں قبول ہوگی اور پھر اللہ خوش ہوگا اور جنت کے راستے آسان ہوں گے۔ ہمیں اپنی تجارتوں میں محنت کرنی پڑے گی، حلال راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، مصیبت کے وقت صبر کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر تجارت کے لیے دکان کھول دیے تو اب ہم سب چیزوں کا مالک بن گئے، حلال کا بھی، حرام کا بھی، جھوٹ کا بھی، دھوکہ کا بھی، جو چاہے جیسے کر لے۔ نہیں، اس لائن میں محنت کرنی پڑے گی، اس لائن میں ہم کو مشقتیں اگر اٹھانی پڑے گی اٹھائیں گے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے اور حلال راستہ ڈھونڈیں گے۔ تکلیف ہوگی، مصیبت ہوگی، گھر میں تھوڑا فاقہ آئے گا، تجارت میں اگر فرق آئے گا، ہم اس کو برداشت کریں گے اور اس لائن سے ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کی نافرمانی نہیں کریں گے، تب کہیں جا کر کے وہ تاجر بنیں گے جن تاجروں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچے اور امیندار، امانت دار تاجر میرے قریب اور پڑوسی ہوں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج تو محنت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھائے مسائل ہم حل کر لینا چاہتے ہیں، بیٹھے بیٹھائے ہم بڑے تاجر بن جانا چاہتے ہیں، بیٹھے بیٹھائے ہم بڑے نامور عالم علماء بن کر کے دنیا میں چمک جانا چاہتے ہیں، ہم محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں، بیٹھے بیٹھائے ہم دنیا کا بہت بڑا سربراہ اور حکمراں بن کر کے ہم حکومتیں
کرنا چاہتے ہیں لیکن آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے، آخرت کی محنت نہیں ہے، آخرت کی طرف لگن نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اگر یہ محنت نہیں کریں گے، اچھے اعمال نہیں تیار کریں گے تو ہمارے لیے آخرت کے راستہ بڑے مشکل اور بڑے مشکل ترین سے ہم کو گزرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے صاف صاف فرما دیا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسانو اتنا آسان نہیں ہے کہ بس تم میری مرضی کے خلاف زندگی گزارو، اپنی مرضی کی زندگی استعمال کرو، میری دی ہوئی نعمتوں کو الٹے پھیر کر کے خرچ برچ کر لو، میرے دیے ہوئے دماغ کو کسی غیر کاموں میں استعمال کر دو، میری دی ہوئی طاقت کو گناہوں میں لگا دو، تم آسانی کے ساتھ میں میرے پاس آ جاؤ گے اور تمہارا مسئلہ آخرت کا حل میں کر دوں گا اور حل ہو جائے گا، جنت تم چلے جاؤ گے۔ نہیں، محنت کرنی پڑے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اسی لیے اکابر علماء کرام، بزرگان دین بڑی محنت کرتے تھے، آخرت کو بنانے میں بڑی ان کی کوششیں ہوتی تھی، بہت ہی صبر کرنا پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہزاروں طرح کی لوگوں کی باتیں، ان کی اہانت اور ان کی استہزاء کو سن سن کر کے برداشت کرنا پڑتا تھا، تب کہیں جا کر کے ان کی زندگی نکھر کر کے ایک خوبصورت زندگی لوگوں کے سامنے آئی۔ ایسا نہیں ہے رات ہمارے سونے میں گزر جائے اور دین ہمارے لہو و لعب میں گزر جائے اور جھوٹ اور سچ میں گزر جائے اور کبھی نماز روزے کی کوئی فکر نہیں ہو اور ہم پکے سچے مسلمان اور فرشتے ہمارے سارے اعمال کو قبول کر کے اللہ کے حضور میں صحیح ڈھنگ سے پیش کر دے اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم کو ہمارے تک آنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت اٹھانی پڑے گی، راتوں میں جگنا پڑے گا، حلال اختیار کرنا پڑے گا، زبان کو سچ بولنا پڑے گا، آنکھوں سے حیا کے کام لینے پڑیں گے، دل و دماغ سے اچھی تدبیر فیصلے کرنے پڑیں گے، میری عبادت میں تم کو اپنے آپ کو لگانا اور محنت کرنا پڑے گا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اس جسم کو تم اللہ کے لیے خوب تھکاؤ، خوب لگاؤ، اس کو محنت کا عادی بنا دو، تب کہیں جا کر کے یہ جسم تمہارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت جسم بنے گا جس میں روح کی خوبصورتی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس جسم کی پرورش تم اپنی مرضی سے جیسے چاہو کرو اور تم خوش رہ جاؤ اور تیری روح بھی آسانی سے ایمان کے ساتھ نکل جائے، یہ بہت 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 مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اسی لیے نیک لوگ اپنے اس جسم پر جتنی توجہ نہیں اتنا اپنی روح پر توجہ دیتے ہیں، اور اس جسم کے بننے سنوارنے میں اور اس کے محنت و مشقت میں اتنا وقت نہیں لگاتے ہیں جتنا اپنے روح کو سنوارنے میں لگاتے ہیں۔ آج افسوس ہے میرے بھائیو بزرگوں، ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہمارے جسم کے سنوارنے میں، گھر بار کو بنانے میں، اس کو زینت اور زیب دینے میں، اسی طرح سے اپنا خوبصورت ایک نظارہ لوگوں کو دکھانے میں جتنی آج ہم محنت کرتے ہیں، جتنا ہم دل لگاتے ہیں، جتنا ہم دماغ لگاتے ہیں، جتنی ہم تدبیریں کرتے ہیں، جتنی ہم بولیاں بولتے ہیں، آج اس کا ایک تھوڑا سا حصہ اگر آخرت کے بنانے میں محنت ہو جاتی، اگر آخرت کے سنوارنے میں محنت ہو جاتی، اگر آخرت کو اللہ کے لیے اس کو خوبصورت بنانے میں لگا دیتے تو میرے بھائیو بزرگوں آخرت بہت ہی خوبصورت بن جاتی۔ لیکن ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ گناہوں میں، نماز کے چھوڑنے میں، غیبتوں کرنے میں، حسد بغض رکھنے میں، مقدمہ بازی میں، نہ جانے کیسے کیسے جھگڑوں میں اور کس طرح آزاد زندگی میں دین اسلام سے ہٹ کر کے گزرتی جا رہی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ افسوس ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور ایک جائیداد کے بارے میں جب وہ تذکرہ کیا، کہا کہ میرے فلاں ایک بہت ہی قیمتی جائیداد ہے جس میں آج میں تقریباً 35 سال سے مقدمہ لڑ رہا ہوں لیکن مسئلے کا حل نہیں ہوا ہے، ذرا دعا کیجیے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا اس 35 سال میں تم نے کبھی رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ کر کے اللہ کے سامنے اپنے معاملے کو پیش کیا؟
جواب دیتا ہے کہ نہ کبھی بھی نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، کبھی رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق نہیں۔ 35 سال جو ایک مسلمان ایک زمین کے ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے جو زندگی کھپا دیتا ہو، بتائیے جنت کا راستہ آسان ہوگا یا جہنم کا راستہ آسان ہوگا؟ آج مسلمانوں کا بیشتر حصہ، مسلمانوں کی بڑی تعداد، مسلمانوں کے مرد عورتوں کی بڑی تعداد انہی لایانی کاموں میں لگے ہوئے۔ کوئی مقدمہ 40 سال تک لڑ رہا ہے، کوئی گھر بار بنانے کے لیے محنت پر محنت کر رہا ہے، حلال و حرام کی فکر نہیں کر رہا ہے، کسی کو نیچے گرانے کے لیے بڑی تدبیریں لگاتا ہے، رات میں میٹنگیں کرتا ہے، اپنے عہدے کے ناجائز فائدے اٹھاتا ہے۔ عالم ہو، علماء ہو یا ذمہ دار ہو یا دیندار ہو، ہر ایک آدمی کے جب راستہ غلط چلتا ہے اور اس پر جب وہ محنتیں شروع کرتے ہیں تو میرے بھائیو بزرگوں، سال نہیں، زندگی کا ایک بڑا حصہ اس خرافات کاموں میں لگا دیتے ہیں، لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے رب کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے ہم نے کبھی محنت کی ہے۔ 5-10 منٹ نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں، نہ وضو ٹھیک سے ہم کرتے ہیں، نہ ٹھیک سے ہم رکوع سجود کرتے ہیں، اس میں محنت مشقت نہیں کرتے ہیں، ارکان کو پوری نہیں کرتے ہیں، بس آیا اور گیا کی کیفیت ہوتی ہے اور ہم نمازی کہلاتے ہیں اور معاشرے میں بڑا اپنا پہچان بتاتے ہیں، ہم نمازی ہیں اور ہم فلاں ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، صحابہ تو وہ تھے، نیک وہ لوگ تھے، ہمارے بزرگان دین وہ لوگ تھے جو کھڑے ہو جاتے تھے تو رات بھر اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیتے تھے۔ آج 5 منٹ بیٹھ کر کے، 10 منٹ بیٹھ کر کے دین کی باتیں ہم سن نہیں سکتے ہیں، وقت لگا نہیں سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کچھ اس میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو انسانوں کو، مسلمانوں کا پارا چڑھ جاتا ہے اور وہ 1000 طرح کا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم سب اس کا نظارہ اپنی اپنی جگہوں پر کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، مسجدوں میں لوگ آتے ہیں، اگر خدا نخواستہ تھوڑا سا وقت آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی اماموں کو کوستا ہے، کوئی خطیبوں کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی وہاں کے ذمہ داروں کو برا بھلا کہتا ہے۔ وہ نماز پڑھنے آیا تھا یا دلوں کو گندا کرنے کے لیے آیا تھا اور نیک لوگوں سے بدظنی پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ آج ہماری انہی چیزوں پر محنتیں ہوتی ہے، انہی چیزوں پہ دماغ لگتا ہے۔ چھوڑ دو میرے بھائیوں، چھوڑ دو میرے بھائیوں، زندگی گزر رہی ہے، زندگی گھٹ رہی ہے، آخرت قریب ہو رہی ہے۔ چھوڑ دیجیے ان ساری چیزوں کو، اللہ کو راضی کرنے میں محنت کیجیے، وضو ڈھنگ سے کیجیے، نماز اچھے طریقے سے پڑھیے، وقت لگا کر کے پڑھیے، اچھے ڈھنگ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اس میں تھوڑا وقت لگائیے۔ جس پروردگار نے 24 گھنٹہ دیا ہے، آج ہم اور آپ اگر عبادت کے حساب کتاب کریں تو اللہ اکبر صرف 50 منٹ ہم لگاتے ہیں 5 وقت کی نماز میں۔ جس پروردگار نے 24 گھنٹہ ہمیں ہر روز عطا کرتا ہے، اس کے لیے 50 منٹ لگانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بتائیے کیا کامیابی مل جائے گی؟ کیا جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا؟ کیا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ محنت کرنی پڑے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسانو، ہم تک کے پہنچنے کے لیے، ہم سے ملنے کے لیے تم کو محنت کرنی پڑے گی، مشقتیں کر کے ہمارے تک آنا پڑے گا۔ اگر نیک بننا ہے تو نیکی میں محنت ہوگی اور کرنی پڑے گی۔ اگر جس طرح انسان برائی کے کاموں میں محنت کر کے وہ برا بن جاتا ہے اور برائیوں کے ذریعے سے گناہوں میں محنت کر کے گناہوں کے راستے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، میرے بھائیو بزرگوں، نیکیوں میں بھی محنت مشقت اٹھائیے۔ اس کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہے، تب کامیاب ہوں گے۔ ایک، نیکی کے راستے میں اگر تکلیف آ جائے تو آپ صبر کر لیجئے اور سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اگر اس نیکی میں آپ کو ترقی مل رہی ہے تو روز اللہ کا شکر ادا کیجئے، اے پروردگار، اے میرے خالق و مالک، آپ نے ہم کو توفیق دی ہے، ہم نے اتنی اچھی نماز پڑھ لی، اس کو قبول کر لیجئے، ہم دعائیں کیے قبول کر لیجئے، ہم یہ صدقہ خیرات کیے قبول کر لیجئے۔ لہذا نیکی میں اگر ترقی مل جائے اللہ کا شکر ادا کیجئے، نیکی کے راستے میں اگر تکلیف آ جائے اس پر صبر کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا
فرمایا جب تم محنت کرو گے اور جب محنت کے ذریعے سے نیکی کا راستہ اپنا لو گے اور پھر ہم کو راضی کر لو گے تو اس کا فائدہ یہ ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ کہ جب تم مرو گے اور مر کے حشر کے میدان میں آؤ گے اور جب تیرا حساب و کتاب لیا جائے گا اور تیرے نام اعمال جب تیرے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ ہے وہ تیری محنت مشقت کا بدلہ کہ تم نے اتنی محنت کی دنیا میں، اتنی نیکی حاصل کی ہے کہ آج تیرے نام اعمال تیرے داہنے طرف دی جا رہی ہے، داہنے ہاتھ میں دی جا رہی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ پھر جو لوگ جن کے ہاتھوں میں، داہنے ہاتھوں میں جن کے نام اعمال دے دیے جائیں گے فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا پھر تو اس کا حساب بہت آسان، بہت آسان۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں بہت آسان، بہت آسان، اس کے کئی مثال دیے ہیں۔ ایک مثال میں جیسے دیتا ہوں، مثال یہ ہے کہ جس طرح سے گھر میں کھانا پکتا ہے، 10 kg چاول ایک دیگ میں ہم ڈالتے ہیں اور وہ کھانا پکتا ہے، وہ چاول پکتا ہے، تو پکنے کے قریب جب ہوتا ہے تو پکانے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے جانچ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے وہ 2-4 چاولوں کو نکالتا ہے باہر اور پھر اپنے انگلیوں سے اس کو دباتا ہے، 1 دبایا، 2 دبایا، 4 دبایا، دبانے کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں اب چاول پک گیا ہے اور بالکل تیار ہے، کھانے کے لائق ہے، لہذا 2-3 چیزوں کو، 2-3 دانوں کو دیکھنے کے بعد وہ پورے 10 kg چاول کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کھانا بالکل تیار ہے اور آگ بجھا کر کے چولہے سے اس کھانے کو دیکھ کو نیچے اتار دیا جاتا ہے۔ بس اسی طرح سمجھیے اللہ اس سے بھی زیادہ آسان حساب لے گا، آسان لے گا، شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھر لیں اور اس کام میں جو محنت مشقت کرنی پڑی وہ کر لیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ایک چیز دیکھ کر کے فرمائے گا بس اس کا حساب ہو گیا، جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ کبھی کسی کا ایک چیز دیکھا، کوئی دیکھا، کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کو جنت میں داخل کر ایک نیکی پر اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ ہم سبوں کو اسی طرح سے آسان کر دے اور آخرت ہم سب کی آسان کر دے، یہی التجا، یہی دعا ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، انشاءاللہ اس کے بعد آگے آنے والی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو تذکیرے کیے ہیں کہ جو آدمی اس دنیا میں محنت کرتا ہے نیکی کے راستے میں اس کو آخرت میں کیا مقام ہے، اور جو آدمی گناہ کے راستے میں محنت کر کے گنہگار بن جاتا ہے اس کے آخرت میں کیا حق اور کیا حصہ ہے، اور اس کو وہاں کن کن چیزوں کو سامنا کرنا پڑے گا، انشاءاللہ اگلی آیتوں میں اس کا ذکر کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آسان سے آسان ترین زندگی عطا فرمائے اور ہر مشکل کو آسان بنا دے اور اپنی رضا نصیب فرمائے اور حساب و کتاب کا معاملہ بہت ہی آسان کر دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔